میں شہر میں رہنے والی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن میری شادی گاؤں میں ہو گئی۔ میرے والد صاحب نے مجھے BA تک تعلیم دلوائی، تو مجھے لگا کہ میری شادی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ میرا شوہر اتنا ہی پڑھا لکھا ہو جتنی کہ میں ہوں۔ لیکن مجھے حیرت تب ہوئی جب میرے والد صاحب نے میرا رشتہ ایک میٹرک پاس لڑکے سے کر دیا جو کہ گاؤں میں رہتا تھا۔ میں کبھی گاؤں نہیں گئی تھی، ہم لوگ شہر میں رہتے تھے۔ میرے بچپن میں ہی میرے والد صاحب شہر میں آ گئے، ان کی یہاں نوکری لگ گئی تھی۔ ہم بہت زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں نے کبھی گاؤں کا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ یہاں بھی ہم ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتے تھے، لیکن گیس اور بجلی کی تمام سہولیات تھیں۔ میرے والد صاحب میری شادی خاندان سے باہر کرنا چاہتے تھے، لیکن خاندان کے کچھ لوگوں نے انہیں خاندان سے باہر شادی کرنے والے لوگوں کے مختلف قصے سنا کر اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ خاندان سے باہر شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے میری شادی اپنے کزن کے بیٹے سے طے کر دی۔ اس کا نام قاسم تھا۔ ایک تو وہ گاؤں میں رہتا تھا، دوسرا وہ میٹرک پاس تھا۔ ان دونوں باتوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ میں جب بھی قاسم کا تصور کرتی، میرے ذہن میں ایک جاہل گوار انسان کا خاکہ بن جاتا اور میں بہت گھبرا جاتی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ میری شادی قاسم سے ہو گئی اور میں شہر سے رخصت ہو کر ایک گاؤں میں آ گئی۔ گاؤں کے لوگ پردے کے بہت پابند ہوتے ہیں، اسے نکاح سے پہلے میں نے اپنے دلہے کو نہیں دیکھا تھا۔ خواتین اور مرد حضرات کا فنکشن بھی گاؤں میں علیحدہ سے ہوا کرتا تھا۔ مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا اور میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کہ قاسم نہ جانے کس قسم کا انسان ہوگا۔ مجھے بہت اچھا فرنیچر، بہت کچھ جہیز میں دیا گیا تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی ان سب چیزوں کا کیا فائدہ، مجھے تو گاؤں میں ہی رہنا ہے۔ میں انہی باتوں کو سوچنے میں مصروف تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور قاسم اندر داخل ہوئے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہیں۔ وہ مجھ سے بات کیے بغیر ہی واش روم میں کپڑے تبدیل کرنے چلے گئے۔ میں نے بس ایک نظر انہیں دیکھا تو مجھے دیکھ کر تسلی ہوئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو شکر ہے، اور کچھ نہیں تو شکل اچھی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، لیکن قاسم واش روم سے باہر نکلا اور سو گیا۔ یہ بات تو بہت ہی عجیب تھی، کیونکہ میں اس کی نئی نویلی دلہن تھی اور کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے، میری طرف دیکھے بھی نہ؟ اس بات کا تو یہی مطلب تھا کہ وہ ناراض ہے، اسے کسی بات کا غصہ ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر کیا بات ہے۔ جیسا بھی تھا، وہ میرا شوہر تھا اور پہلی نظر میں مجھ کو اچھا بھی لگ گیا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میری ساس اور نند دونوں اچھی تھی، وہ دونوں میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ لڑکی شہر سے آئی ہے، اس کو گاؤں کے ماحول کی عادت نہیں ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری ساس اور میری نند میرا خیال رکھ رہی تھی، اور میں اس بات پر حیران تھی کہ گاؤں کے لوگ ظاہر گوار ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو گنگا الٹی بہہ رہی تھی۔ یہاں کے لوگ ان پڑھ ضرور تھے، لیکن ظاہر گوار نہیں تھے۔ انہیں بہت اچھے سے زندگی کے طور طریقے آتے تھے، اور کچھ ہی دنوں میں یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ کیا ہم جاہل گوار لوگوں کو کون سا حق پہنچتا ہے جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے ناراض ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ ظاہر گوار کا لفظ میں نے ان کے لیے استعمال کیا تھا، تو ان کو یہ بات کیسے پتا چل گئی شادی سے پہلے ہی کہ میں نے اس طرح بولا ہے؟ اور یہی وجہ تھی ان کی ناراضگی کی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن سارا مسئلہ تو میرے شوہر کا تھا جو 4 دن سے مجھ سے ناراض تھا۔ اس بات کو گھر والوں نے بھی محسوس کیا، تو ایک دن میری نند نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ دونوں کے بیچ ناراضگی چل رہی ہے؟ میں نے صاف صاف اسے بتا دیا کہ تمہارا بھائی تو مجھ سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں ہے۔ میری نند کوثر نے مجھے کہا کہ آپ نے بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ میں ایک جاہل گوار انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ بات کسی طرح سے کسی رشتہ دار نے ان تک پہنچا دی، جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ شادی کے شروع میں ہی میری شادی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے اس قسم کی چغلیاں لگا کر، اس طرح سے میاں بیوی کے تعلقات خراب کرتے ہوئے، اور میرا تو شروع سے ہی گھر خراب ہو گیا تھا۔ میری نند نے مجھ سے کہا کہ آپ بھائی سے اپنے الفاظوں کی معافی مانگ لیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ اپنا گھر بچانا ہے تو معافی مانگنی ہوگی، آخر وہ میرا شوہر ہے، مجھ سے ناراض ہے اور اسے منانا میرا فرض ہے، ورنہ پھر بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور قاسم سے معافی مانگنے چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میں فوراً جا کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ میری اس حرکت پر حیران ہو گیا، تو میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے انجانے میں آپ کے بارے میں اس قسم کے الفاظ بولے تھے۔ اصل میں نے کبھی گاؤں اور گاؤں کے لوگ نہیں دیکھے تھے، اس کی وجہ میں نے ایسا کہا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ اور ہی تصور بنا ہوا تھا، لیکن جب میں یہاں آئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہاں سب نے میرا بہت خیال رکھا اور میں مطمئن ہوں، لیکن آپ کی ناراضگی نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ قاسم نے مجھے اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہا کہ تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ میرے دل میں ہے۔ جس طرح سے تم نے آج عاجزی دکھا کر مجھ سے معافی مانگی ہے، میں خوش ہو گیا ہوں۔ تم یقیناً بہت اچھی لڑکی ہو اور آگے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ عورت کی عاجزی مرد کو کس قدر پسند ہے، اور خودسر اور ضدی عورتیں شوہر کو ایک آنکھ نہیں باتی۔ غلطی میری تھی،
اس لیے معافی بھی میں نے ہی مانگی اور اس کے بعد ہمارا خوشحال وقت شروع ہو گیا۔ میری صرف معافی مانگنے کی وجہ سے میرے شوہر کے دل میں میرے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ قاسم نے مجھے اس قدر محبت دی کہ مجھے اب گاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ ہمارا شہر میں گھر ہو، ہم اچھی زندگی بسر کریں۔ لیکن محبت کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور بھلا کیسے ایک مرد اتنی حسین بیوی سے زیادہ دیر دور رہ سکتا تھا؟ میں نے بھی قاسم کے سامنے اپنے حسن کا ایسا جادو دکھایا کہ وہ مجھ پر فدا ہو گیا۔ کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ قاسم پریشان ہے۔ میں نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ایک خوشحال زندگی دینا چاہتا ہے، مجھے گاؤں سے نکالنا چاہتا ہے، شہر میں ایک بہت بڑے گھر میں رہنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم جتنی خوبصورت ہو، تم اتنے ہی خوبصورت گھر میں رہنے کے حقدار ہو، میں تمہیں بہت اچھے گھر میں رکھوں گا، اس وجہ سے مجھے شہر جانا پڑے گا۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے، لیکن میں اپنا کوئی کاروبار تو کر ہی سکتا ہوں نا۔ میں اپنی زمین بیچ کر شہر میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر تو میں خوش ہو گئی۔ اس کے شہر جانے کا سن کر میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے بھی اپنے شوہر سے محبت تھی، لیکن اس کا شہر جانا، کاروبار کرنا ہمارے مستقبل کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی۔ شہر جا کر روزانہ مجھ سے فون پر بات کیا کرتا تھا۔ جب تک ہم دونوں میاں بیوی آپس میں فون پر بات نہ کر لیں، تب تک ہم دونوں کو سکون نہیں آتا تھا۔ پھر مہینے بعد میرا شوہر آیا تو کافی پیسے لے کر آیا۔ سارے پیسے اس نے میرے ہاتھ میں رکھ دیے، اور میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ عیش کرو۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا یہ تو بتائیں کیسے آئے پیسے؟ اس نے کہا کہ زمین بیچ کے میں نے کاروبار شروع کیا ہے، میرا کاروبار چل پڑا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کاروبار شروع کیا ہے تو اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بھی جب میں اسے کاروبار کا پوچھتی وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا تھا۔ ہمارے دن بدلنے لگے، بہت خوشحالی آنے لگی تھی، لیکن ابھی تک میرے شوہر نے مجھے شہر میں شفٹ نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں تمہیں کرائے کے مکان میں نہیں رکھنا چاہتا، میں بہت سارے پیسے جمع کر رہا ہوں تاکہ اپنا گھر لے سکوں اور اپنے گھر میں تمہارا پہلا قدم ہو۔ قاسم نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے کرائے کا گھر لے لیا تو پھر خرچے بڑھتے جائیں گے، گاؤں میں خرچے کم ہوتے ہیں اور شہر میں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قاسم نے مجھ سے کہا کہ تم کچھ سال گاؤں میں صبر کر لو، میں ان سالوں میں یہ سارے پیسے جمع کرنے کے بعد اپنا گھر لوں گا اور ہم پھر سیدھا اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ مجھے قاسم کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ اگر ہم کرائے کے گھر میں چلے گئے تو سارے کاروبار کی جمع پونجی وہیں پر لگ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ عرصہ صبر کر لیا جائے اور اپنا گھر لیا جائے۔ پھر کچھ مہینے بعد ہی جب قاسم گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اسکوٹر کی بجائے گاڑی میں آیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ گاڑی کس کی ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ ہماری اپنی گاڑی ہے۔ اپنی گاڑی کا سن کر تو میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے گاڑی بھی لے لی ہے۔ اس نے کہا کہ اس بار کاروبار میں بہت منافع ہوا ہے اور گاڑی بہت ضروری تھی، اس وجہ سے میں نے لے لی اور اب گھر کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن اچانک سے مجھے پریشانی ہونے لگی۔ ایسا کون سا کاروبار تھا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا؟ کسی بھی قسم کے کاروبار میں کم سے کم انسان کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن یہ کون سا کاروبار میرا شوہر کر رہا تھا کہ اس نے 6 مہینے میں گاڑی بھی لے لی؟ اور یہ کوئی عام گاڑی نہیں تھی، اچھی خاصی بڑی گاڑی تھی، جس کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اتنا پیسہ میرے شوہر کے پاس اتنی جلدی کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم آم کھاؤ گٹلیاں نہ گنو۔ اس کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ یقیناً کچھ غلط کام ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اس کے پاس جلدی پیسہ آ گیا تھا، کیونکہ حلال پیسہ آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، لیکن حرام کا پیسہ انسان کے پاس بہت جلدی آ جاتا ہے، کیونکہ انسان شارٹ کٹ اپناتا ہے، خدا کو ناراض کرتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر یقیناً بہت ہی غلط کام کر رہا ہے، اسی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر چھپ کر شہر جاؤں گی اور اس کے آفس میں جاؤں گی، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آخر ایسا کون سا کاروبار ہو رہا ہے۔ ایک تو مجھے خدا کا خوف تھا کہ کہیں وہ کوئی بہت بڑا گناہ نہ کر رہا ہو اور یہ سارا پیسہ حرام کا نہ ہو، اور دوسرا مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں پولیس اسے پکڑ کر نہ لے جائے، اس کی ساری زندگی باقی کی جیل میں نہ گزر جائے۔ ان دونوں پریشانیوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ میرا شوہر تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے بھی اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ برا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو مجھے ابھی سے اس کو یہاں روکنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ قاسم شہر چلا گیا تو میں نے بھی اس کے پیچھے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کے آفس پہنچ جاؤں گی۔ میں نے اپنے میکے کا بہانہ کر کے قاسم کے ساتھ ہی شہر چلے گئی۔ قاسم مجھے میری امی کے گھر چھوڑ کر گیا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ شہر میں جو اس کی رہائش گاہ تھی مجھے معلوم نہیں تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے اپنے آفس میں ہی ایک کمرہ بنا کر رکھا ہوا ہے جہاں پر ہر سہولت موجود ہے اور وہیں پر رہتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا آفس کہاں ہے۔ کافی دن تو مجھے اس کا آفس پتہ کرنے میں لگے تھے،
मैंने एक अनजान नंबर लेकर उसे कॉल की और उसे कहा कि मैं आपके ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गया। मैंने आवाज बदलकर उससे बात की थी, वो पहचान नहीं सका। उसने मुझे फोन पर कहा कि आप मेरे ऑफिस आ जाएं। मैंने कहा कि मुझे आपके ऑफिस का पता नहीं मालूम, आप बता दें। उसने मुझे अपने ऑफिस का पता दिया और अगले रोज मैं उसके बताए हुए पते पर चले गई। मैंने बुर्का पहन रखा था और नकाब से अपना चेहरा ढांप लिया था, वो मुझे पहचान ना सके। मैं उसके ऑफिस में चले गई तो देखा कि बहुत ही शानदार ऑफिस था। वहां पर काफी लोग थे जो काम कर रहे थे। मुझे काम की नौयत का अंदाजा नहीं हो रहा था। वहां पर एक शख्स था जो रिसेप्शन में बैठा हुआ था। मैं उसके पास गई और मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ। तो शख्स ने मुझे कहा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर किस किस्म का काम होता है? तो मैंने झूठ बोल दिया कि जी हाँ, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर किस किस्म का काम होता है और मैं भी वही काम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मैंने आने से पहले ही आपके बॉस से राब्ता किया था, उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है। मेरी बात सुनकर उस शख्स की बांछें खिल गई थी और उसके चेहरे पर एक मायने खेज मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने मुझे नजरों से देखा। उसने मुझे कहा कि हमारे बॉस की तो आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको काम समझा देता हूँ। मुझे कमरे में ले गया जहाँ पर पहले से कैमरा फिट था। ऐसा कैमरा था जो कि आमतौर पर फोटोशूट के लिए इस्तेमाल होता है। उस शख्स ने इस कमरे का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी और कैमरे को ठीक किया। मैं हैरत से देख रही थी कि वो क्या करना चाह रहा है। कैमरा सेट करने के बाद जो बात उसने मुझे बोली, उसे सुनकर तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने पिघलता हुआ शीशा मेरे कानों में डाल दिया हो। मैं फटी फटी आंखों से उस शख्स को देख रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मुझे सुनने में कोई गलती हुई है। मैंने दोबारा उससे पूछा कि आपने क्या बोला? तो उसने कहा कि आपको हमारे काम की नौयत पता है, तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो आगे बढ़ा और उसने मेरे अबाया के बटन अपने हाथों से खोलने शुरू कर दिए, तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? तो उसने कहा कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम जिस काम के लिए आई हो जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी से अपना सारा लिबास उतार दो ताकि मैं जल्दी काम करूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैंने और भी काम करने होते हैं और भी बहुत लड़कियां हैं जिनका मैंने काम अभी करना है। उसकी बात सुनकर मेरा गला खुश्क हो गया था, मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह मुश्किल मैंने उससे पूछा कि आखिर यहाँ पर क्या काम होता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुझे कहा कि तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ क्या काम होता है। वो मुझे इसी कमरे में बने हुए एक दरवाजे की तरफ ले गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर तो मेरी चीख निकल गई। दूसरे कमरे में एक लड़की मौजूद थी। इस कमरे में भी इस तरह से फोटोशूट वाला कैमरा रखा हुआ था और एक शख्स उस लड़की की तस्वीरें बनाने में मसरूफ था। वो लड़की नीम ब्राह्मणा हालत में थी। कपड़े के नाम पर उसने बस एक जालीदार छोटा सा स्कार्फ ओढ़ रखा था और उसका मुकम्मल जिस्म अया था। उसने चेहरे पर नकाब करके अपना चेहरा छुपा रखा था और बाकी सारा जिस्म नजर आ रहा था। ये मंजर देखकर तो मुझे लगा कि मैं अगला सांस ही ना ले पाऊंगी, यानी कि मेरा शौहर ये काम करता था इस जगह पर। मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो उस शख्स ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि अब तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुम यहाँ काम के लिए आई हो और अब तुम्हें हर हाल में ये काम करना होगा। मैंने बहुत मजामत की लेकिन उसने मुझे उस कमरे में कैद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। मैं दरवाजा पीटती रह गई। उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम्हारी आंखें ही मुझे बता रही हैं कि तुम्हारा जिस्म किस कदर दिल फरेब मंजर पेश करेगा। मैं अपने बॉस को बुला कर लाता हूँ। उसकी बात सुनकर तो मुझे चक्कर आने लगे। वो कासिम को बुलाने गया था। वो शख्स कासिम को बुला लाया। कासिम बहुत ही पुरजोश अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। मैंने अभी तक नकाब किया हुआ था लेकिन दाखिल होते ही वो चूक गया। उसके कदम वहीं पर जम गए। हाँ, वो मेरा शौहर था। उसने मुझे सिर्फ मेरी आंखों से पहचान लिया था। यही वो आंखें थीं जिनको वो दिन रात तारीफ करता था। मेरी आंखों पर वो फिदा था। वो कहता था तुम्हारी आंखें दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत आंखें हैं। मैंने कभी किसी की इतनी हसीन आंखें नहीं देखी। वो भला कैसे बोल सकता था मेरी आंखों को? नकाब हटाने की भी जरूरत नहीं थी, मेरी एक नजर ही काफी थी। मैंने उसके सामने अपना निकाब उतार दिया। मुझे हैरत से देख रहा था। उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ देखने आई थी कि मेरा शौहर किस किस्म का इतना बड़ा कारोबार कर रहा है जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। इतना पैसा कमा लिया है, गाड़ी ले ली है, बंगला लेने वाला है। ऐसा कौन सा कारोबार है जिसपे इतना ज्यादा पैसा इतने कलील अरसे में उसे मिल गया है? और आज यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरा शौहर किस किस्म का काम कर रहा है। 6 महीने में भी भला किसी का कारोबार इतनी तरक्की कर सकता है? मैं कितनी बेवकूफ थी। मुझे तो उसी दिन समझना चाहिए था जिस दिन पहली बार बहुत सारे पैसे तुमने मेरे हाथ में रखे थे। मुझे उसी दिन सोचना चाहिए था कि आखिर इतने पैसे इतनी जल्दी तुम्हारे पास कैसे आए। मेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि कासिम बहुत शर्मिंदा है। उसका सर झुका हुआ था। फिर उसने अचानक गुस्से का इजहार किया और कहा कि तुम्हें एक ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था। मैंने उससे कहा कि क्यों? जब दूसरी लड़कियां ऐसी जगह पर आ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती? आज तुमने किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर ये जगह बनाकर पैसे कमाए हैं। कल को हमारी अपनी बेटी हुई
اور دنیا کے لوگ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ تم جیسے انسانوں کی بیٹیاں ہی اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہیں، کیونکہ تم لوگ دوسری کی بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر یہی لوگ کل کو تمہاری بیٹی کو استعمال کریں گے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں وہاں پر نہ رکی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں روتے ہوئے گھر پہنچی اور اپنے والدین کو ساری حقیقت بتا دی، اور میں نے کہا کہ مجھے اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ کچھ عرصے بعد عدالت کے ذریعے قاسم سے میں نے طلاق لے لی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی اس سے جدا ہوتے ہوئے، لیکن وہ اسی قابل تھا، میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس قسم کے لوگوں کو معاف کر کے ہم سر پر چڑھا لیتے ہیں اور وہ پھر سے اس قسم کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا جیل ہے، اس لیے میں نے پولیس کو خبر کر دی اور اسے جیل بھجوا دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ طلاق نہ لوں، اسے معاف کر دوں، کہ مجھے ان ساری لڑکیوں کا خیال آ گیا جن کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان کی عزت قاسم نے خراب کی ہے، تو میرا تو دل بہت برا ہو گیا۔ میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ آج وہ جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ مجھے اس کے گھر والوں کا افسوس ہوتا ہے، لیکن جو گناہ اس نے کیا ہے اس کی سزا تو اسے ملنی چاہیے۔ اگر اس گناہ کا تعلق صرف اس کی ذات سے ہوتا تو میں اسے معاف کر دیتی، لیکن یہاں تو دوسری لڑکیوں کی عزت سے جڑی ہوئی بات تھی جس کی میرے پاس کوئی معافی نہیں۔